भाई जाहिद का, आप सबका भी, लेकिन स्पेशली मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुश्किल होता है एक ही टाइम में 2-3 काम करना, साथ प्रस्तुश पूरे तौर से करना अकेले, और मीटिंग को चलाना। इन सारी बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा अपने बेटे को ज़ोर बख्शे और ज़्यादा। स्टीफन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ मीटिंग से पहले ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन अब ठीक है। जब जोरदार प्रस्तुश होती है तो अब नॉर्मलिटी जाती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम को सुनेंगे। पहला तवारीख उसका 4था बाब, नामी 10वीं आयत को हम देखेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 and 10। हिंदी में कहेंगे पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9वां 10वां वचन। उर्दू में फिर दोबारा बताऊंगा। पहला तवारीख 4था बाब, नामी और 10वीं आयत, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 4 वर्स 9 and 10। सो आइए मैं उर्दू में आपके लिए इसको पढ़ूंगा। हिंदी, पंजाबी और उर्दू पढ़ने वाले इसको समझ सकते हैं। और याबीज अपने भाइयों से मज़ज़ था, और उसकी माँ ने उसका नाम याबीज रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबीज ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदों को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। आमीन। खुदा अपने कलाम से हमें बरकत दे। आमीन। खुदा का शुक्र। ज़रूर आमीन कहें, और खुदा का शुक्र भी आप कह सकते हैं। खुदा का शुक्र हो। जब भी खुदा के कलाम को पढ़ा जाता है तो उसके बाद आमीन ज़रूर कहा करें। याबीस, जिसका मतलब है गम का बाइस। एक और इसका मतलब है लानती, जो कर्ज का बाइस हो, या जिस पर कर्ज हो, लानत हो। ये याबीस का मतलब है गम का बाइस, या लानती, या लानत। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर लोग इसके ताल्लुक से कहते हैं इसकी दुआ के वसीला से खुदा ने इसे बरकत दी। ये वो शख्स है जिसकी माँ ने इसका नाम बड़ा अजीब रखा। कभी भी माँ बाप ऐसे नाम नहीं रखते। अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे नाम को चूज करते हैं। हालांकि ये बड़ा बेटा था, पहलौठा था। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता जो पीछे इसके साथ क्या हुआ। इतना कहना चाहूँगा कि ये शख्स अपने कबीले में रद्द किया हुआ शख्स था।
اس کو کوئی کسی نے ایکسیپٹ نہ کیا، کیونکہ اس کی پیدائش جو تھی وہ اس پر سوالیہ نشان تھے، اس لیے اسے قبول نہیں کیا گیا۔ پھر پیدائش کے بعد اس کا نام جو ہے وہ بڑا عجیب نام رکھا گیا، جس کا مطلب ہے غم کا باعث یا لعنت یا لعنتی۔ پر یہاں پر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے تمام بھائیوں میں معزز تھا، یعنی کہ عزت والا تھا، سب سے زیادہ اس کی عزت تھی۔ جن قبیلے والوں نے، قوم کے لوگوں نے اس کو رد کیا، جب ان پر بڑی مشکل آئی، جب خدا نے اس کو سرفراز کیا، اس دعا کے بعد برکت دی، تو وہی اس سے مدد مانگنے کے لیے آئے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچا، اور خدا نے اسے برکت دی۔ اس کے کیسے شاندار الفاظ ہیں، آہ بھر کر اس نے خدا سے کہا کہ واقعی ہی مجھے برکت دے۔ آج لوگ چرچز میں آتے ہی صرف اور صرف برکت لینے کے لیے، ہمیں برکت مل جائے، شفا مل جائے، ہم برومند ہو جائیں، دو تین باتوں کے لیے لوگ آتے ہیں۔ خدا نے صرف اسے اس لیے ہی برکت نہیں دی کہ اس نے کہا کہ خدا مجھے برکت دے۔ آج ہم چند ایک باتیں دیکھیں گے، خدا کب اور کیسے کسی کو برکت دیتا، اور کیسے انسان خدا کی برکت کو ناچیز جانتا اور وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے صرف برکت نہیں خدا سے مانگی، اگر آپ دیکھیں کہتا کہ واقعی خدا تو مجھے برکت دے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ میری حدوں کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور پھر تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ ہم صرف برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو جن کو ہم جسمانی ضرورت سمجھتے ہیں زیادہ تر وہی خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ آج صبح بھی ہم سنڈے سروس میں جب چرچ میں تھے تو پاسٹر میسج شیئر کر رہے تھے، ہم اکثر اس بات پہ ڈسکس بھی کرتے رہے۔ حنا کو خدا نے خاص وقت پر اولاد دی، اس سے پہلے بھی وہ خدا سے بھی دعا کرتی تھی کہ مجھے اولاد ملے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو سوکن تھی، اس کی جو سوچ تھی، اس کے تو اولاد تھی، صرف وہ شو کرنا چاہتی تھی کہ میں بھی اولاد والی ہو سکتی ہوں۔ مقابلہ کی روح سے وہ خدا سے دعا کرتی تھی، یہ نہیں کہ اس کی اپنی خواہش نہیں تھی کہ میرے اولاد ہو، لیکن زیادہ اس کے اندر یہ تکلیف تھی کہ میں اپنی سوچ کے برابر آ جاؤں۔ جب تک اس طرح دعا کرتی رہی خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، پر جب وہ صحیح خدا کے منصوبے کو سمجھ گئی کہ کیسے میں نے برکت کو حاصل کرنا ہے، تو اس نے اسی طرح سے دعا کی جو خدا کی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا کہ میں وہ اولاد جو تو مجھے دے گا، بیٹا مجھے دے گا، وہ میں تجھے دے دوں گی میرے عزیزو۔ تب خدا نے کوئی دیر نہیں کی، خدا نے اسے بیٹا بخشا، پھر خدا نے اس کو 5 بچے اور بخشے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہماری دعائیں، ہماری برکت کی دعائیں جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات روزے رکھتے ہیں، وہ اس لیے رکی رہتی ہیں کیونکہ صرف اور صرف ہمارا تعلق برکت سے ہوتا ہے، ہمیں صرف خدا سے یہ برکت مل جائے۔ یا بیز نے ایسا نہیں کیا، یا بیز نے کہا کہ تو مجھے برکت دے، میری حدوں کو بڑھائے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔
اور مجھے بدی سے بچائے۔ آج بہت سارے لوگ برکت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ بدی میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے سامنے، بہت ساری مثالیں دنیا میں آپ کے سامنے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اس سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلے اس کی تڑپ دیکھتے ہیں۔ آج ایکچولی لوگ برکت کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں۔ آج ہم صرف جو دیدنی چیزیں ہیں، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، ہم صرف اور صرف اسی کو برکت کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اچھا گھر ہے، جس کے پاس اچھا کاروبار ہے، جس کا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس برکت ہے۔ گو کہ یہ بھی ایک برکت کا حصہ ہے، پر حقیقی برکت کیا ہے؟ یعقوب اور عیساؤ دو بھائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ ہی سے ان کی آپس میں جو ہے وہ بنی نہیں، اور ربکا جب اس کے یہ دونوں بچے ہونے والے تھے تب ہی سے وہ پریشان تھی۔ اسے پتا چلتا تھا کہ میرے اندر دو قومیں خدا نے رکھی ہیں، کیونکہ خدا کے فرشتہ نے اس سے کلام کیا تھا، اور خدا کے فرشتہ نے اسے بتایا تھا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے برکت حاصل کرے گا، وہ برکت لے لے گا، برکت جو ہے وہ چھوٹے کو ملے گی۔ لڑائی ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ یعقوب کا مطلب میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا کیا تھا۔ یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی کو یاد ہو؟ چیز کرنے والا، چیز کرنے والا، اور ایک اور جو بڑا لوگ اس کو زیادہ مشہور جو نام ہے اس کا دھوکہ باز، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینے والا، ڈسیور۔ لوگ اسی کو زیادہ لیتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ یابیز بھی ہمیں جو اپنے نام کے لحاظ سے تو کوئی بہت بڑا خدا کا بندہ لگتا نہیں ہے، کوئی بڑا برکت شخص لگتا نہیں ہے، پر اس کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح یعقوب جس کا مطلب دغا باز، دھوکے باز، ڈسیور ہے، پر میں ہمیشہ اس کا جو مطلب لیتا ہوں وہ چیزر ہے، پیچھا کرنے والا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس نے ساری عمر برکتوں کا پیچھا کیا، اس نے برکت کی قدر کی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو برکت ملتی ہے، خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے، پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ عیساؤ نے برکت کو حقیر جانا، جب اسے بھوک لگی تو اپنے پلوٹے کا حق اس نے کھو دیا، اور پہلے ہی سے خدا کا پلان تھا، یہ پری پلان تھا کہ برکت چھوٹے کو ملے گی۔ اور میں حیران ہوں کہ آئزک جیسا شخص آنکھوں سے کیسے نابینا ہو گیا، کیسے اس کی جو ہے وہ بینائی جاتی رہی۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، کیونکہ جو آئزک ہے، اسحاق جس کو اردو بائبل میں لکھا گیا ہے، اس کا دل اپنے بڑے بیٹے کی طرف تھا، وہ اسے برکت دینا چاہتا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عیساؤ اس کے لیے شکار کر کے لے کے آتا اور اپنے باپ کی خدمت کرتا۔ لیکن جیکب جو ہے، یعقوب جو ہے، وہ حلیم آدمی ہے، سادہ دل ہے، وہ خدا سے پیار کرتا ہے، اس کی عادتیں فرق ہیں، وہ نرم مزاج آدمی ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر آئزک کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو وہ یقیناً جو ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر عیساؤ کو برکت دیتا۔ حالانکہ برکت کے لیے تو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، فرشتے نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ربکا سے کلام کیا تھا کہ چھوٹا برکت پائے گا، چھوٹے کو برکت ملے گی۔
اور یعقوب ساری عمر برکت کے لیے جد و جہد کرتا رہا، برکت کا پیچھا کرتا رہا، اس نے کوئی موقع جانے نہ دیا برکت حاصل کرنے کا۔ اس نے اپنے بھائی سے اسے کھانا کھلا کے برکت لے لی۔ ماں نے کہا کہ جا باپ سے برکت لے، کیونکہ جب برکت کا وقت آیا تو کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ لعنت مجھ پہ آ جائے، کیونکہ باپ تو عیساؤ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ربکا کو پتا تھا کہ خدا نے اسی کو برکت کے لیے رکھا، اس نے کہا کہ تیری لعنت مجھ پہ آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا نے یعقوب کو برکت کے لیے رکھا تھا۔ آپ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ لعنت آپ پہ نہیں آئے گی۔ گنتی کی کتاب کو پڑھیں، بک آف نمبرز کو جب آپ پڑھیں، 23واں باب 23ویں آیت کو پڑھیں، لعنت آپ پر نہیں آئے گی۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے 53 باب میں، عزایہ چیپٹر نمبر 53، اس نے ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لی، سارے قرض خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اپنے اوپر لے لیے۔ ہمیں صرف برکتوں کا پیچھا کرنا ہے، جیسے یعقوب ساری عمر برکتوں کا پیچھا کرتا رہا، خطرے میں رہا، خطرے میں رہا۔ اپنے بھائی سے پھر اسے بھاگنا پڑا جب اسے برکت ملی۔ اب بھائی کی برکت لے لی، یعقوب نے اسی کو عیساؤ سمجھ کے برکت دے دی۔ ہم جانتے ہیں ساری سٹوری کو، جب ماں اور باپ نے اسے کہا کہ تو چلا جا، اس جگہ سے چلا جا، اپنے ماموں لابن کے پاس چلا جا، تو وہاں پہ جا اور وہیں رہ، کیونکہ تیرا بھائی تجھے مار نہ دے۔ اب جب یعقوب اپنے خاندان سے نکلا ہے تو اس کے پاس لاٹھی تھی، کپڑے تھے، تیل تھا، پانی تھا، اور کچھ اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک جگہ وہ سو رہا تھا، اور جب سو رہا تھا تو رات کو اس نے خواب دیکھا، لکھا کہ وہاں پر خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا اس پر ظاہر ہوا، اور عزیزو وہاں پر اس نے ایک سیڑھی دیکھی خواب میں۔ اگر آپ پیدائش 29واں باب دیکھیں، وہاں پر اس کو ایک سیڑھی نظر آتی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے۔ 28ویں باب کو جب آپ دیکھیں تو سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے، فرشتے اوپر جاتے، نیچے آتے اور پھر اوپر جاتے ہیں، اور اوپر خدا کھڑا ہے اس سیڑھی کے سرے پر۔ خدا نے اپنے آپ کو یعقوب پر ظاہر کیا۔ جب خدا کے بندہ اسحاق نے اپنے بیٹے کو برکت دی، اس کے بعد خدا اس پر ظاہر ہوا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ دیکھ جہاں پر تو ہے، یہاں سے ہر طرف نظر دوڑا، مشرق مغرب شمال اور جنوب کی برکت میں تجھے دیتا ہوں، یہ ساری جگہ تجھے دیتا ہوں۔ خدا نے اسے برکت دی، اس نے کہا کہ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ یہاں پر یعقوب کا خدا نے نہیں کہا، یہاں پر صرف خدا نے 2 نام لیے ہیں۔ اگر آپ 28ویں باب کو آپ پڑھیں تو یہاں پر 2 نام ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ برکت جو خدا نے یعقوب کو دینی ہے اس تک نہیں پہنچا۔ خدا نے 2 نام لیے، ابراہیم کا اور اسحاق کا نام۔ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، تیرے باپ دادا کا خدا ہوں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ آگے چل کے خدا نے کہا، پر میرے عزیزو یہاں پر خدا نے نہیں کہا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیڑھی جو آسمان سے زمین تک آتی اور جاتی ہے، یہ ہماری دعائیں فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں، اور آسمان سے اس کا جواب لے کر خدا سے ہمارے پاس آتے ہیں۔
خدا نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ کھول دیا ہے. کمیونیکیشن. خدا نے بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں. ہاللیلویا. یہ برکت ہے جو اسے اس کے باپ سے ملی ہے, اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں قومیں تیرے سلب سے پیدا ہوں گی, بادشاہ تیرے سلب سے پیدا ہوں گے, مشرق مغرب شمال جنوب میں یہ پھیل جائیں گے. ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں, اور پھر خدا نے کہا کہ دنیا کی ساری قومیں, all nations جو ہے وہ تیری قوم تیری اولاد سے برکت پائیں گی. اور آج اس وبا کے دور میں ہر طرف جب بیماری ہے, مری ہے, سب کی نظریں اسرائیل پر لگی ہوئی ہیں, خدا کے لوگوں پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کب ویکسین کو تیار کریں. کیونکہ جب بھی کوئی نئی انوینشن ہوتی ہے, ایجاد کوئی چیز کی جاتی ہے, تو سب سے پہلے تو اسرائیلی ہی ہمیں نظر آتے ہیں. اور خدا نے ایسی برکت جو ہے وہ آئزک کو دی اور اسحاق یعقوب کو دی, اور یعقوب نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھا. بیتیل کا مطلب ہے, بیت یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھر. ایل خدا یعنی کہ خدا کا گھر. اور میرے عزیزوں, جب یہ ایک لمبا عرصہ اپنے ماما کے گھر حران میں رہا, اور وہاں پر جب اس نے خدا نے اس کو وہاں پر بھی برکتوں سے نوازا, برکتیں خدا نے دیں, پر ابھی خدا اس کو برکتوں کے لیول پر لے کے جا رہا ہے. یاد رکھیں جہاں پر آج آپ ہیں, جس خدمت میں آپ ہیں, یہ لیول آپ کا نہیں ہے جو خدا نے سوچا ہوا ہے. آپ کو خدا درجہ بدرجہ بڑھانا چاہتا ہے. اس کے لیے زور مارنا پڑے گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں زور مارا جاتا ہے اور زورور چھین لیتا ہے. ہاللیلویا. زور مارنا پڑتا ہے. اور یعقوب ساری عمر زور مارتا رہا, زور لگاتا رہا برکت حاصل کرنے کے لیے, خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے. پہلے 7 سال راکھل کے لیے اس نے محنت کی, کوئی بدی اس نے نہیں کی, سٹرگل کی. ہم بیٹھے بیٹھے برکت لینا چاہتے ہیں. آج لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جھوٹی رپورٹس بناتے ہیں. پاکستان میں اتنے جھوٹے نبی, اتنے جھوٹے پاسٹر کھڑے ہو چکے ہیں. انڈیا میں بھی ایسے ہیں. صرف ان کی منسٹری جو ہے وہ انٹرنیٹ منسٹری ہے, پترس والی منسٹری, نیٹ منسٹری. وہ ساری رات جال لگا کے بیٹھا رہا, کوئی مچھی نہیں آئی. آج لوگوں نے انٹرنیٹ ساری رات ڈالا ہوتا ہے. پترس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نیٹ ڈالا تھا. ہم بھی کوئی چاہتے ہیں کہ بڑی مچھلی, موٹی مچھلی, امریکن مچھلی, جو ہے یورپین مچھلی, آسٹریلین مچھلی پھنس جائے, گوری مچھلی پھنس جائے اور ڈالروں کی بارش ہو جائے. لوگ روزے نہیں رکھتے, خادم دکھ نہیں اٹھاتے. یعقوب نے دکھ اٹھایا. برکت لینی ہے تو دکھ اٹھانے پڑیں گے, دعا روزے میں ٹھہرنا پڑے گا. جان ویزلی اور بڑے بڑے خادموں کا کہنا ہے کہ جو خادم دعا اور روزے میں نہیں ٹھہرتا وہ زیادہ دیر خدمت نہیں کر سکتا, وہ زیادہ دیر خادم بھی نہیں ہو سکتا. وہ خادم ہے ہی نہیں, وہ خدا کا خادم نہیں جو دکھ نہیں اٹھاتا. آج لوگ دکھ اٹھانا پسند نہیں کرتے, جا کے انجیل سنانا پسند نہیں کرتے, ایونجلزم نہیں کرتے. سو میرے عزیزو, وہ بیٹھے بٹھائے چاہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز مل جائے, گاڑیاں مل جائیں, ان کو بڑے بڑے گرجے مل جائیں, ان کو بڑے بڑے کانٹیکٹ مل جائیں. کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گوری مچھلی سفید مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں ہیں,
ऐसे नहीं होगा। जब तक यीशु आपकी कश्ती में सवार नहीं है, आपके जाल किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं। यीशु को बिठाएं और यीशु की मर्जी से मछली के लिए जाल डालें। हालेलुया। हालेलुया। मेहनत करें, जोर मारें, जैसे खुदा के बंदा याकूब ने जोर मारा और बरकत दी। राखल उसको 7 साल बाद भी नहीं मिली, धोखा हो गया। फिर 7 साल मेहनत की, 14 साल के बाद उसने राखल को हासिल किया। खुदा ने उसे उस मुल्क में बरकत दी क्योंकि वो दयानतदार रहा। उसने अपना जोर नहीं मारा, उसने दयानतदारी खुदा के हुजूर दिखाई और खुदा ने उस दयानतदारी के बायस उसके ससुर मामू से डबल उसको ब्लेस किया। उसको 12 बेटे दिए, एक बेटी बख्शी और फिर खुदा ने उसको रेवड़ बख्शे, दौलत दी, नौकर चाकर दिए। जो सिर्फ लाठी लेकर चला था, पानी की बोतल थी, तेल की कुप्पी थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, थोड़ा सा खाना था। वो खुदा से कह रहा था निकलते हुए, अगर तू सफर में मेरे साथ रहे, मुझे रोटी दे, पानी दे। तो खुदा ने तो उससे पहले उसको दे दिया था। पैदाइश, अगर आप पैदाइश जो है वो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 28 को जब आप पढ़ते हैं, खुदा ने तो उससे पहले कह दिया था कि ये जितने भी चारों तरफ हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये जितने भी हैं चारों तरफ, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, सब कुछ तुझे दे दिया है। कौमें तुझे दे दी हैं, कौमों के लिए बरकत का बायस तुझे ठहराया है। उठकर सुबह कहता है कि तू मुझे रोटी दे और पानी दे और कपड़ा दे। छोटी छोटी खुदा ने हमें ऑलरेडी ब्लेस कर दिया हुआ है। हालेलुया। आमीन। और यीशु ने कहा, जब आप मैथ्यू चैप्टर 6 को पढ़ते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि खाने पीने के लिए तो गैर कौमें रहती हैं, जेंटाइल्स जो हैं वो दुआ करते रहते हैं। खुदा के लोग ऐसी चीज़ों के लिए दुआ नहीं करते। उनको पता है कि हमारा खुदा चिड़ियों को खिलाता है, जानवरों को खिलाता है, जो न बोते हैं न काटते हैं, खुदा उनको देता है, तो हम तो उसके बेटे बेटे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा क्या काम है? मत्ती के इंजील 6 बाब के जब लास्ट वर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि पहले रास्तबाजी की चीज़ें, जो राइचसनेस है, जो आसमान की बादशाहत है, हम उसकी तलाश करें, उसके लिए कोशिश करें, तो ज़मीन की सारी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और याकूब खुदा की तलाश में रहा, रास्तबाजी की तलाश में रहा। उसने कोई राखल से बदी नहीं की, उसको भगा कर नहीं ले गया। 14 साल तक मुशक्कत की, फिर खुदा ने जाके उसको राखल भी दी, खुदा ने उसको रेवड़ भी दिए, खुदा ने उसको बरकत भी दी। हालेलुया। हालेलुया। जोर मारें और खुदा के हुजूर दयानतदार रहें, और याबीस की तरह खुदा से दुआ करें कि खुदा तू मुझे बरकत दे, पर तेरा हाथ मुझ पर रहे। खुदा मैं बदी से बचा रहूं, तुम मुझे बदी से बचा के रखना। फिर खुदा आपकी हद्दों को बढ़ा देगा। हालेलुया। खुदावंद आपको दुगना चुगना से बढ़ाएगा। एक और शख्स, हाँ, अब जब ये वापस आता है, फिर इसी जगह पर सालों के बाद याकूब जब अपने घर वापस आ रहा था, उसके बच्चे थे, बीवियां थी, नौकर चाकर थे, ऊंट थे, रेवड़ थे उसके पास, बड़ा माल दौलत उसके पास था, बरकत लेके आ रहा था। पर खुदा जो है, पर खुदा इनसे बढ़कर खुदा जो है वो याकूब को देना चाह रहा था, जो अभी तक याकूब को मिला नहीं था। उसके बुढ़ापे में खुदा उसको ऐसी बरकत देना चाह रहा था जो अभी तक उसे मिली नहीं थी। ये बीवियों से बढ़कर, ये बच्चों से बढ़कर, ये उसके माल दौलत से बढ़कर, सब चीजों से बढ़कर है। डर कर पीछे रह गया और खुदा से बात करने लगा इसी जगह पर बैतेल में फिर, और वहां पर इसकी लिखा कि फरिश्ते के साथ ये कुश्ती करता रहा। उर्दू में लफ्ज कुश्ती है,
इंग्लिश में यकीनन रेसल होगा, उसके साथ कुश्ती करता रहा। मैंने पहले भी कहा कि खुदा की बादशाहत में जोर होता है और जोरावर छीन लेते हैं। हालेलुया, जोर मारे। सफर पर जब निकला है तब भी खुदा उस पर जाहिर हुआ, फरिश्ते उस पर जाहिर हुए, और जब ये वापस आ रहा है तब भी खुदा ने अपना जलाल उस पर जाहिर किया, खुदा उस पर जाहिर हुआ, और खुदा का फरिश्ता जो है उससे उसके साथ वो सारी रात कुश्ती करता रहा। और याकूब क्या कहता रहा उससे? क्या कहता रहा? मुझे बरकत दे, बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फरिश्ता कहता मुझे जाने दे, उसको पकड़ के रखता है। याकूब कहता नहीं, जफ्फा मारे हैं, हाँ जी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे बरकत दे। याकूब को पता है कि बरकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब ओ फूटने को थी, सुबह की पहली किरण निकलने को थी, तब खुदा ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। दगाबाज जिसका मतलब है धोखेबाज, डिसीवर या पीछा करने वाला है। खुदा ने कहा कि आइंदा से तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। ये उसकी सबसे बड़ी बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। और साल उसने रास्तबाजी के काम किए, खुदा तरसी के काम किए, खुदा से डरता रहा और स्ट्रगल करता रहा ताकि उसको बरकत मिले। मेरे दोस्तों, अजीजों, भाई बहनों, जो लोग घर में बैठे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मिनिस्टर बने हुए हैं, जो व्हाट्सएप मिनिस्टर बने हुए हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, यही कलाम जो आप फेसबुक पे सिर्फ शेयर करते हैं, ये सुबह सुबह आप 25 लोगों को एक आयत भेज देते हैं, ये कोई बुरा काम नहीं, पर ये इतना अच्छा काम भी नहीं। इससे आप सुस्त पड़े हैं। उठें, जाएं अपने काम पर, अपने दोस्तों को जहां जहां आप जाते हैं वहां पर इस कलाम को लेकर जाएं। मुझे आप एक बताएं बात, जितने लोगों को आपने व्हाट्सएप आज तक आयतें की हैं, खुदा का कलाम किया है फेसबुक पे, कितने लोगों ने तौबा की है? कोई टेस्टिमनी आपके पास आई हो, कोई गवाही किसी ने दी हो कि मैंने तौबा कर ली, मुझे शिफा मिल गई? कोई एक, आप खुद सोचिए। ये काम बुरा नहीं, लेकिन ये काम जरूरी नहीं है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। जरूरी काम ये है कि आप हर रोज अंजील लोगों तक लेकर जाएं और दुख उठाएं, दुआ करें, रोजे रखें अपने लिए और उन दोस्तों अजीजों के लिए। फिर आप उस बरकत तक पहुंचेंगे जैसे याकूब जिस बरकत को पहुंचा। याकूब धोखेबाज, पीछा करने वाले से वो प्रिंस ऑफ गॉड बन गया। इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा, प्रिंस ऑफ गॉड। हालेलुया। अब उसका नाम जो है वो उस लिस्ट में आ गया जो हम दुआ करके कहते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, इस्राएल का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में, इब्रानियों के खत में लिखा कि खुदा भी उनका खुदा कहलाने से ना शर्माया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और नौजवानों के लिए खास बात मैं करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहूँगा कि दुआ करूँ। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन एक खास बात करना चाहता हूँ। जो लोग, जो नौजवान खिदमत में आए हैं, जो खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं, मैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, पहला सलातीन, और उसमें 18वें बार में आपको एलिया नजर आता है, एलीजा। और फिर खुदा ने एलिया से कहा कि अब तुझे मैं उठाने को हूं, तू अपने लिए अपनी जगह एक और शख्स को चुन ले। उसने, खुदा ने बताया कि तू अलीशा का चुनाव कर। जो लोग खिदमत में आए हैं, जिनको चुना गया है, उनके लिए बात है, वो कैसे बरकत की हद को डबल कर सकते हैं। जो बरकत उनके उस्ताद को खुदा ने दी है, उनकी बरकत कैसे डबल हो जाए।
میں سنا کرتا تھا جب میں نے توبہ کی، ہمارے بڑے فیوریٹ، آج تک فیوریٹ ہیں، بینی ہن، خدا کا بندہ. جب ہم نے شروع کیا توبہ کی اور شروع میں ان کی ویڈیوز دیکھنا، اس وقت تو ویڈیو لینا بڑا مشکل تھا پاکستان میں، کبھی کبھی کوئی ویڈیو آتی تھی، لیکن جب آتی تھی تو ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور لوگوں کو بھی دکھایا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے توبہ جہاں سے کی تھی، وہ ایک بہت بڑی خادم خدا کی بندی اس کی میٹنگ میں توبہ کی تھی. بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، کیتھرین کولمین کے نام سے. ان کی میٹنگ سے انہوں نے توبہ کی تھی. اور جب ہم نے دیکھا کہ خدا نے بینی ہن کو کیتھرین کولمین سے بھی ڈبل برکت دی ہے، تو بڑا دل خوش ہوتا تھا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاسٹر سے بڑھ کر اوپر جائیں، پر کیا طریقہ کار ہے؟ اب پہلا سلاطین فرسٹ کنگ چیپٹر نمبر 18 سے جب آپ پڑھتے ہیں اور سیکنڈ کنگ چیپٹر 2 تک آپ جاتے ہیں، جہاں پر ایلیا اٹھایا جاتا ہے، وہاں پر وہ سین جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا، پڑھنے والا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ برکت لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے استاد کی مانند بننا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ اب خدا نے ظاہر کر دیا کہ ایلیا اٹھایا جائے گا. اور بھی دوسرے نبی تھے، پر خدا نے الیشا کو چنا تھا. جب تک آپ کا استاد ہے، استاد کے تابع رہیں. الیشا کا کوئی معجزہ ہمیں نظر نہیں آیا، الیشا کا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام نہ کریں کہ پاسٹر مرے گا تو پھر یہ سے کچھ کریں گے، ایسے نہیں ہے. ایک وقت ہے، اس کا مطلب ہے، کیونکہ سارے لوگ تو ایریا ہیں نہیں کہ اٹھائے جائیں گے. خدا کا پلان ہر ایک کے لیے مختلف ہے. جب آپ کا وقت ہے، جب تک وقت نہیں آتا تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہے. پہلی یہ بات، آپ برکت کے متلاشی ہیں، پر آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ، آپ کو تابعداری کرنے کی ضرورت ہے. جو استاد کہتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، چاہے آپ کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب خدا نے ظاہر کر دیا کہ ایلیا اٹھایا جائے گا. ایلیا کا تھوڑا وقت ہے. الیشا کو بس یہی لگا کہ اب موقع ہے کہ اب میں خدا سے یہ برکت لے لوں، اپنے استاد سے بھی میں برکت لے لوں. ہاللیلویہ. ایلیا جلجال میں تھا تو الیشا کو کہتا تو چلے جا، اب تو جا، میں نے آگے جانا ہے. الیشا کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم پر تیری جان کی سوگند قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ہے شاگرد. سیکنڈ، پھر وہ آگے چلتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا، میلوں کا سفر تھا. جلجال سے وہ یہرو میں آئے. یہرو میں آ کر کہتا ہے پھر ایلیا کہ واپس چلا جا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ تو چلا جا. بس الیشا ایلیا یہی کہہ رہا، تو واپس چلا جا، تو چلا جا. الیشا کیا کہتا ہے؟ تیری جان کی سوگند، خدا کی قسم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے کہیں نہیں چھوڑوں گا. ایلیا وہاں سے چلا اور یردن پر آ گیا. اب یہ بھی سفر جو ہے وہ میلوں کا سفر ہے. الیشا اپنے استاد کو چھوڑ نہیں رہا، آخری دم تک اس نے چھوڑا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے ایک تو میرا استاد جانے والا ہے. اس کے دل میں تکلیف بھی ہے، جدائی کا خیال اسے ستاتا ہے، پر اسے یہ پتہ ہے کہ اب وہ وقت ہے جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے. اس برکت کو لینے کا وقت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے جب میں اپنے استاد کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھوں گا. یہی صحیح وقت ہوگا. خدا نے اس پر ظاہر کر دیا تھا
पर एलिया चाहता था, उसको देख रहा था, उसकी आजमाइश हो रही थी। एलिया और वो दोनों यरदन पर आए, तब भी उसने कहा कि चला जा। उसने कहा कि नहीं। वही लफ्ज दोबारा उसने कहे, खुदा की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे बरकत दे। उसने कहा ठीक है, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे। तो उसने एक और बात कही कि अपना दूना, रूह का दूना दे। रूह का जो है वो डबल पोर्शन हमें दे, मुझे दे। 2 किंग चैप्टर नंबर 2। मुझे अपनी रूह का जो है वो डबल पोर्शन दे, जिसे हम उर्दू में दोहरा मसा कहते हैं, डबल अनॉइंटिंग। मेरे जीजो, जब एलिया और वो दोनों दरिया पर पहुंचे, दरिया यरदन पर, एलिया ने अपनी चादर को दरिया पर मारा और दरिया 2 हिस्से हो गया और दोनों दरिया को पार करके खुश्क जमीन से आगे चल के क्या हुआ, एक आग के रथ ने, बगोले ने एलिया को और अलीशा को जुदा कर दिया। अलीशा ने उसको जुदा होते हुए देख लिया और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। अलीशा अपने उस्ताद के लिए चिल्लाने लगा, हालांकि उसे पता था कि मेरा उस्ताद जाने वाला है। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अलीशा ने अपनी चादर को जो है वो नीचे फेंक दिया। पहले वक्त में यही था कि उस्ताद जिस शख्स पर अपनी चादर डालता था, इसका मतलब था कि वो उसको अपनी शागिर्दियत में ले रहा है। और जब उसने उस चादर को लिया और दुखी होकर वापस आ रहा था, आगे 2 हिस्से में पानी, दरिया का पानी फिर मिल चुका था। अलीशा ने उसी तौर से जोर से पानी पर मारा और कहा कि एलिया का खुदा कहाँ है, और दरिया यरदन का पानी फिर 2 हिस्से हो गया। और अलीशा जब उस पानी में से होकर, उस खुश्क ज़मीन में से होकर चला गया, तो आगे जो दूसरे 50 और लोग भी थे, शागिर्द और भी थे 50, पर वो अलीशा को और एलिया को आसमान पर जाते हुए ना देख सके। सिर्फ अलीशा ने देखा, इसलिए उसने उस बरकत को पाया। जब तक मेरे जीजो उस्ताद आपके पास है, उसकी कदर करें। आपके खादम, आपके पास्टर्स, उनकी कदर करें। जब तक आप उनसे बरकत ले सकते हैं, बरकत करें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। और हम फिर कभी डिस्कस करेंगे।